السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے جناب۔ دن کے 12:30 ہوئے ہیں اور ہم ابھی اٹھے ہیں اور میں نے ناشتہ کیا، تو اس کے بعد کچھ باتیں تھیں، میرا دل بہت کر رہا تھا شیئر کرنے کو۔ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں ہمیشہ۔ میں نے وہ باتیں کی ہیں جو میری لائف سے جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی باتیں میں نے کبھی نہیں کی، نہ تو میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کچھ، اگر کہا بھی ہو تو شاید آئی تھنک سو کہ میں اس کو ذرا مینیج کر کے ہی پریزنٹ کرتی ہوں کہ کسی کے اوپر اچھا جس کو بات کی جا رہی ہوتی ہے نا اس کی کال آ جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ مجھے ہی سنایا گیا ہے یہ بھی مزے کی بات ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ ضروری بات تھی کہ ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں نا، میں عورت ہوں، میں اس لیے اس بارے میں بات کروں گی، میں ایک ماں بھی ہوں، میں بیوی بھی ہوں، میں بہن بھی ہوں، میں بیٹی بھی ہوں۔ تو ہم نہ چاہیں یا نہ چاہتے ہوئے بلیو می کہ وہ لڑکیاں زندگی کو تباہ کر لیتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ میں ہر چیز سے بغاوت کرنی ہے، میں نے چینج لے کے آنا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پیرنٹس کا مطلب وہ سیٹ اپ نہیں سمجھ پاتی کہ یار ہمارے ماں باپ کے پاس کتنی استطاعت ہے۔ میں خود پرسنلی شادی سے پہلے میری ایک ایسی لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ انتھیٹک بات کرتی ہوں، وہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بار بار، میں یہاں فیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے، اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے لائف میں۔ تو میری ایک دوست مطلب انڈائریکٹلی دوست بنی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بن گئی۔ اچھا، اس کا نام نہیں مینشن کرتے جناب۔ تو وہ میرے میکے سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ انڈائریکٹلی میرے سے دوستی ہوئی، تو بہت زیادہ گڈ لک تھی، بہت زیادہ ماڈرن تھی، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے اس ایریے کے حساب سے وہ انگریزی والا حساب تھا، یعنی کہ آج سے 27-28 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو اس وقت میں ہوں گی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں، ایسے کوئی مطلب دور تھا۔ تو اس لڑکی سے دوستی میری بھی ہو گئی، تو یقین کریں جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بھی اچھی لگا، میں نے بات کر لیتی تھی، لیکن وہ دور آپ کو پتہ نہ فون ہوتے تھے نہ یوٹیوب ہوتا تھا، کبھی کسی کے گھر جانا یا بائی چانس رستے میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو میں نے یہ بات اس کی اس لیے بیان کی، میں تھوڑی سی شاید آگے چل کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، وہ لڑکی نے زندگی کا اسٹریٹجی کیا تھی اس کی، کہ اس نے کیا طریقہ کار مجھے بتایا، زندگی کا شارٹ کٹس بتائے، اور میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو میں نے اس کا گھر دیکھ کے نا میرے ہوش اڑ گئے، اس دور میں بھی ہوش اڑ گئے کہ بہت گندا تھا۔ چلو چھوٹا ہونا تو برائی نہیں ہے، غریب ہونا برائی نہیں ہے، گندا بہت تھا، بہت زیادہ گند تھا، کیونکہ میں خود پرسنلی ایک صفائی کو میں کیڑا ہوں صفائی والا، تو میں بہت زیادہ اس چیزوں پہ فوکس ہوتی ہوں۔ اچھا، اس کے گھر میں گئی ہوں تو بہت زیادہ گند پڑا ہوا، ایک اس کا مطلب عجیب سا ماحول، گھر کا گھٹا گھٹا سا ماحول۔ میں آج آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ لوگوں کو پازیٹیو وے سے سمجھ آئے اور وہ ضرور سوچیں۔ اچھا، اس لڑکی کو گھر سے میں سب سے بڑی تھی، ان کی 6 بہنیں تھیں، اور اس کی ہائٹ چھوٹی تھی لیکن شکل پیاری تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی اس لڑکی کی، مجھ سے سینئر تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا میری انڈائریکٹلی اس سے دوستی ہوئی، ہم اس کے گھر گئے نا، تو کام تھا پتہ نہیں کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں امی نے کپڑے سیتی تھی، درزن تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ گھر میں اتنا گند تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے، اور وہ ایسے عجیب طریقے سے میک اپ کر کے ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا، یعنی کہ مجھے وہاں احساس ہوا، جتنی کہ مجھے اس وقت سمجھ تھی، یا کہ یہاں 2 نمبر سے کام ہے اور یہ سارا یہ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے خیر اپنی دوست سے کہا کہ یار تیری دوستی ہے، میں نے اس کو غلط نہیں کہا، نہ اس کو بتایا، پتہ نہیں وہ دیکھ لے تو مجھے نہیں پتہ۔ میں نے اس کو بولا کہ یار تجھے پتہ ہے میرے گھر کا سسٹم تھوڑا سخت ہے، میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی، کل کو وہ میرے گھر بھی آئے گی، ظاہر ہے جب وہ مجھے دے گی تو پھر میں نے بھی اس کو دینا ہے، تو میں ایسی دوستی چلا نہیں سکوں گی، تو اس لیے میں یہیں پہ سٹاپ ہوں، تو جیسے مرضی مل۔ اچھا، اس کے بعد میں کافی عرصے کے بعد، یعنی کہ میری شادی ہو گئی اور میرا ایک بیٹا ہو گیا، تو میں گئی تو میری اسی دوست کی شادی تھی، اسی دوست کی شادی ہونے کی وجہ سے اس سے میری ملاقات ہو گئی جناب، میری اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ بڑی خوش تھی کہ میری سے ملاقات ہو گئی، اور وہ مجھ سے بڑا اچھے طریقے سے بڑی گرمجوشی سے ملی۔
تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مطلب اس نے اتنے زیادہ کاسٹلی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میک اپ پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اچھا اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ لاہور گئی ہے، اس نے شارٹ کٹ مارا، کسی بابے سے شادی کی، مطلب پیسے والے بندے سے شادی کی، اور پیسے والی جگہ پہ جانے کے لیے جناب اس نے یہ حلوہ استعمال کیا تھا کہ وہ ڈپلیکس آئی تھنک سو، اس نے ایک بہانہ بنایا گھر سے جانے کا بھی، اور کہ جہاں پہ امیر لوگ آتے ہیں اس نے وہاں کی جو مین برانچز تھی ڈپلیکس کی، وہاں پر یہ شو کر کے میں غریب ہوں، میں سیکھنا چاہتی ہوں، اس نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا، اور وہاں بظاہر کوئی نہ کوئی پک اینڈ ڈراپ کرنے آ رہا ہے، کوئی دلہن بن رہا ہے، ان میں سے ہی کسی کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو گئی، اور اس نے وہاں شادی کر لی، اس نے اس کو نکاح میں اس نے لکھوایا گھر گاڑی یہ وہ سب کچھ، اور اس نے اپنی ایک اس کا بیٹا بھی اس میں سے تھا، اور میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس نے کپڑے بہت تنگ پہنے ہوئے تھے، اور بار بار کہہ رہی تھی کہ رو رہا ہے، میں کہ یہ فیڈر لیتا ہے تو میں بنا دیتی ہوں، نہیں میرا ہی دودھ پیتا ہے۔ اچھا میں سوچوں کہ اس نے ان کپڑوں میں اس کو دودھ کیسے پلانا ہے۔ اچھا میں نے خاص قسم کے کپڑے رکھے ہوئے تھے اس دور میں نا، کھلے کھلے، تو مجھے اس لیے عجیب لگ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے اس نے پیچھے ایک زپ رکھی ہوئی تھی یار، وہ جہاں دل کرتا تھا وہ زپ پیچھے سے کھول دیتی تھی اور اس کو دودھ پلا لیتی تھی، قمیض لائٹ ہو جاتی تھی۔ اچھا یہ ساری بات ہوئی، پھر اس کے بعد میری امی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مجھے کچھ عرصے کے بعد میری عادت ہوتی تھی امی سے پوچھنا امی کیا چل رہا ہے، ظاہر یہ باتیں اب روز ہونی ہوتی تھی، تو امی نے بتایا کہ وہ فلانی جو تھی نا اس کی بہن چھوٹی، اس نے خودکشی کر لی۔ اچھا میرے لیے تو وہ ایسے تھی بھی یہ بم گرا، کیونکہ میں اس کی ہسٹری سمجھ چکی تھی، اور میں خود بھی شادی کے بعد شادی میری ہو چکی تھی، تو میں ان ساری چیزوں کو سمجھ رہی تھی۔ تو پھر جب انہوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کر لی، میں نے بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کیا، مطلب باتیں لوگوں سے پوچھی، وہاں یہاں سے فون کر کے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا کوئی ناجائز کسی سے رشتہ تھا، اور اس کا بچہ ہونے والا ہو گیا، ماں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، یہ لوگوں کی بات ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس لڑکی نے بچی نے 16 سال کی ہوگی 15 سال کی ہوگی، اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہاں پر ہمارا سسٹم زندگی کیا ہے، ہم بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے کہ آپ کسی مرد سے شادی، امیر مرد سے شادی کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کی لائف میں موجے ماریں۔ تو یار شادی تو میری بھی کسی امیر سے ہوئی تھی، اور ہوئی ہے جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ایک کھاتے پیتے گھر میں آئی تھی، ایک آئیڈیل فیملی میں آئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے رشتے پتہ نہیں کتنے نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ میرے پہ ماں باپ کا دعاؤں کا بہت اثر ہے، اور میری زندگی میں ایک ایسا رشتہ ہوا جسے نہ میں نے دیکھا نہ کچھ، لیکن ان کے پاس پیسہ گاڑیاں کوٹھی، میرے لیے ایک بہت بڑا آپشن تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہمارے جو طبقہ ہے مڈل کلاس، مجھے بات یاد آئی کہ یار یہ جو کلاس ہوتی ہے ان کو جب زندگی میں اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو یہ شارٹ کٹ کے راستے کیسے اختیار کرتی ہیں بچیاں، کہ اپنی زندگیاں بھی خراب کر لیتی ہیں۔ اب میں نے سنا کہ اس بچی لڑکی کو جو پہلے بڑے والی تھی اس کو طلاق ہو گئی، اس نے بیٹا بھی واپس نہیں دیا، جو گھر ہے سارا خراب ہو گیا، اور بہت برے حالات ہیں۔ تو میرا یہاں پہ آپ لوگوں سے سب بات شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، بچے جو بھی مجھے سن رہا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے اندر ایبلٹیز پیدا کرو، اگر خوبصورت ہو تو اس کو انہینس کرو، کوئی بات نہیں ہے، فیشن بھی کرو لیکن ایک لمٹ میں کرو، اور زندگی کے شارٹ کٹ یہ نہیں ہوتے کہ آپ کسی امیر بندے کو سے شادی کر کے امیر ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور ہمت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے مین چیز تو پڑھائی ہے، اس پہ فوکس کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میری ان ساری باتوں کو پازیٹیو وے سے سوچیے گا، مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا، کیونکہ نتیجہ میں آپ کو کہتی ہوں، ورنہ میں تو نتیجہ بتا دیتی، لیکن آپ مجھے یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور بتائیے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اوکے ٹیک کیئر یار، میں ویٹ کروں گی۔